أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمنا ہے کہ اس فانی دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت قرآن کر جاؤں. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کی لا ریب بعیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے آج کا ہمارا درس قرآن 5واں پارہ سورۃ النساء کی آیت کریمہ 97 سے شروع ہے. اللہ رب العزت کے آگے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے آج کے درس قرآن والی اس آیت کریمہ کے اندر ہجرت کا بیان فرمایا ہے کہ جس ملک میں مسلمان آزادی سے دین پر عمل نہ کر سکیں وہاں سے ہجرت کرنا، گھر چھوڑ کر کسی اور جگہ آباد ہو جانا فرض ہو جاتا ہے. اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات کریمہ سے ربط اور تعلق یہ ہے کہ دور اول میں جہاد ہجرت پر موقوف تھا، یعنی جہاد فی سبیل اللہ اس کو ہی سمجھا جاتا تھا کہ آدمی اس جاہلیت کے دور سے نکل کر، دار الکفر سے نکل کر دار الاسلام کے اندر آ جائے. تو وہاں پر دور جاہلیت کا دور کفر جو تھا وہ مکہ تھا، مشرکین مکہ وہاں موجود تھے، تو وہاں پر مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تھا. جس طرح آج تک دیکھا ہے آپ لوگوں نے کہ فلسطین کے اندر مسلمان پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، اور اسرائیل یہود کے قبضے کے اندر مسلمان فلسطین والے لوگ ہیں. اور یہ وہ فلسطین ہے جو انبیاء کا مسکن ہے، یہ وہ فلسطین ہے جس کے اندر وادی نملہ ہے. قرآن مجید کے اندر جس چونٹی کا ذکر تھا، قالت نملۃ یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون.
جس چیونٹی کا ذکر ہے وہ وہی فلسطین کی ایک وادی کے اندر وادی نملہ ہے، اور یہ وہی فلسطین ہے جس کے اندر آج جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جو جھڑپ ہو رہی ہے، اور بیت المقدس جو سیاہ سرخی مائل رنگ کا ہے، پیلے رنگ والا نہیں، بلکہ جو سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے جو تعمیر کیا تھا، وہ سیاہ اور سرخی مائل رنگ کا بیت المقدس ہے۔ اور اس کو آزاد کرنے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں، وہ عام سا مسکن نہیں، عام سی جگہ نہیں، بلکہ وہ تو داؤد علیہ السلام کا مقام ہے، وہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہیت کا وہ مسکن ہے جہاں وہ بیٹھ کر پوری دنیا کے اندر وہ اپنا نظام چلایا کرتے تھے، پوری دنیا پر وہ بادشاہت اور حکمرانی کیا کرتے تھے۔ اور یہ وہ فلسطین ملک شام ہے کہ جس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف فرما ہوں گے، سفید گنبد پر، سفید مینار پر۔ تو یہ کوئی عام سی جگہ نہیں تھی۔ تو اس جگہ کے اندر جس طرح مسلمانوں پر جبر و ظلم ہو رہا ہے، اسی طرح دور جاہلیت کے اندر بھی مکہ کے اندر مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کی جاتی تھی، اور وہ ظلم و زیادتی مسلمان کمزور ہونے کی وجہ سے تھی، اور کفار کی تعداد زیادہ تھی، اس وجہ سے کی جاتی تھی۔ تو وہاں پر اصل جہاد یہی تھا کہ آدمی مکہ چھوڑ کر، دارالکفر چھوڑ کر وہ کہیں اور علاقے کی طرف ہجرت کر جائیں، جیسا کہ صحابہ کرام 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، پھر بعد میں رستے کھل گئے مدینہ منورہ کے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی ہجرت کر کے مدینہ گئے، اور صحابہ کرام بھی مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے۔ تو دور اول کے اندر جہاد یہی تھا کہ ہجرت کر جانا، کوئی لڑائی قتل و قتال والا جہاد نہیں تھا۔ ہجرت کر کے گھر بار چھوڑ کر، علاقہ چھوڑ کر کسی اور ایسے علاقے میں جہاں امن و امان ہوتا، وہاں لوگ چلے جاتے تھے۔ تو وطن کو چھوڑ کر مدینہ آ گئے، تبھی جس وقت مدینہ کے اندر پہنچے وہاں جہاد کی فرضیت کا ذکر ہوا، اور پھر مسلمان وہاں اکٹھے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تلوار والا جہاد جو تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرما دیا۔ اس لیے پہلے جہاد کا ذکر چل رہا ہے، اب آ کے ان آیات کریمہ کے اندر ہجرت کی فرضیت اور اس کے متعلقہ مثال کا بیان شروع ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بیان فرمایا کہ جس ملک میں مسلمان آزادی سے دین پر عمل نہ کر سکیں، وہاں سے ہجرت کر جانا یہ فرض ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک وہ لوگ جن لوگوں کو توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم، فرشتوں نے ان کو مار دیا، روح قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قالوا فیما کنتم، وہ فرشتے کہتے ہیں کس حال کے اندر تم تھے، تمہیں لوگ مارا کرتے تھے، تمہارا حشر نشر کر دیا کرتے تھے، تمہیں مار پیٹ دیا کرتے تھے، تم تو معذور تھے، جبر و ستم تم پر کیا جاتا تھا،
اب فرشتے اترے ہیں ان کی روح قبض کرنے کے لیے، ان کے ظلموں کی وجہ سے، تم اپنی ظلم کی وجہ سے کہ وہیں بسے رہے ہو، تم لوگوں نے ہجرت نہیں کی، اس وجہ سے اب تمہیں وہ لوگ کفر والے مارتے ہیں، مار مار کے زخمی کرنے کے بعد حتیٰ کہ تمہیں شہید کر دیتے ہیں۔ تو جس وقت شہید ہو رہے ہوتے ہو تو فرشتے آ کر جس وقت روح قبض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں قالوا فیما کنتم، کس حال کے اندر تم تھے؟ وہ کہتے ہیں قالوا کننا مستضعفین فی الارض، وہ کہتے ہیں ہم تو کمزور تھے، ہمارے تو اعضاء بھی کمزور تھے، ہمارا کام بھی کمزوری والا تھا، ہم تو لوگ اتنے کمزور تھے کہ ہم تو چل پھر گئے، ہجرت نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ فرشتے کہنے لگے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، اللہ تعالیٰ کی زمین تو بڑی وسیع تھی، تم ہجرت کر کے کیوں نہیں چلے گئے اس کے اندر؟ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ وہ لوگ ہیں دنیا کے اندر تو ظلم و ستم تو سہ لیتے ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود طاقت بھی ان کے پاس ہے نکلنے کی، لیکن کہتے ہیں ہمارے آبا و اجداد کا یہ گھر ہے، ہم اس گھر کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، لہٰذا مارے برداشت کر لیں گے، ہم تو یہاں سے کبھی نہیں ٹلیں گے۔ جس طرح آج کل کے لوگ کہتے پھر رہے ہوتے ہیں یہ ہمارا علاقہ ہے، ہمارا شہر ہے، یہ ہمارا گاؤں ہے، اس سے ہم نہیں نکلیں گے کیونکہ ہمارے باپ دادا پردادا اس کے اندر رہ چکے ہیں، ان کی یادیں ہمارے اندر بسی ہوئی ہیں، لہٰذا اس جگہ سے ہم کہیں کوچ نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ ان لوگوں کی بھی باتیں یہی ہوتی تھیں۔ اللہ کریم نے فرمایا جس وقت وہ ظلم کرنے والے، ظلم والے لوگ، ستم کرنے والے لوگ ان پر مظلومانہ جس وقت وار کیا کرتے تھے، زخمی ہو جاتے پھر مر جاتے، حتیٰ کہ جس وقت شہید ہونے کو ہوتے اس وقت فرشتے جس وقت اسرائیل علیہ السلام یا اس کے چیلے جو تھے وہ جس وقت روح قبض کرنے کے لیے آتے وہ کہتے فیما کنتم، تم کس حال کے اندر یہاں رہ رہے ہو؟ حالانکہ اللہ کریم کی زمین تو بڑی وسیع ہے، کسی اور جگہ ہجرت کر جاتے، اس ظلم و ستم کے تم والد نہ بنتے، لہٰذا وہ لوگ کہتے ہیں مستضعفین فی الارض، اصل ضمیر کے اندر بہت ہی کمزور لوگ ہیں، حالانکہ مقصور وہ کمزور نہیں ہوتے، کچھ دن کی بات ہی ہوتی ہے، جس وقت امن ہو جاتا پھر واپس آ جاتے، لیکن ان کو ہجرت کرنے کا اور وطن چھوڑنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا، اور وہ مقصد چھوڑنے کے لیے، ہجرت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، حتیٰ کہ فرشتے ان کی روح قبض کر لیا کرتے تھے۔ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، دوزخ ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہاں یہ لوگ جو کمزور ہوں، جو عورتیں ہوں، بچے ہوں یا بوڑھے ہوں، جو معذور افراد ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہیں، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون
سبیلا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ لوگ مستثنا ہیں جو لوگ ہجرت کرنے کے قابل نہیں ہیں، اتنے کمزور ہیں، اتنے دبے ہوئے ہیں، جن کے اندر من الرجال کچھ ایسے مرد ہیں جو کسی کے مملوک ہیں، کسی کے غلام ہیں، والنساء اور عورتیں ہیں باندیوں کی شکل کے اندر یا کسی کے غلام ہونے کی شکل کے اندر، یا وہ عورتیں ایسی کمزور ہیں کہ وہ خود نہیں چل سکتی ہجرت کر کے چلی جائیں، والولدان اور بچے بھی ہیں جن کی وجہ سے وہ ہجرت نہیں کر سکتے، وہاں ان کی روزی روٹی اللہ کریم نے لکھ دی ہے لا یستطیعون حیلتن، وہ کسی ہیلے کی کسی طاقت کی وہ استطاعت نہیں رکھتے، ولا یہتدون سبیلا اور وہ کسی راہ بھی نہیں پاتے، کوئی سیدھے راستے کی طرف ان کو رہنمائی کرنے والا بھی نہیں ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا عسى اللہ ان یعفو عنہم، یہ وہ لوگ ہیں عسى اللہ ان یعفو عنہم کہ اللہ کریم شاید کہ ان یعفو عنہم ان کو درگزر فرمائے، ان کو معاف کر دے، وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ تبارک و تعالی بہت معاف کرنے والا بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ہجرت کے بارے میں جس وقت فرضیت کا حکم آ جائے کہ اس ظلم و ستم والے علاقے سے تم لوگ ہجرت کر جاؤ، وطن کو چھوڑ دو، اللہ کی زمین اور بھی پڑی ہے وہاں چلے جاؤ، امن و امان کے اندر آ جاؤ، تو وہ لوگ طاقت ہونے کے باوجود نہیں نکلتے تو ان کا انجام جہنم ہے۔ استطاعت بھی رکھتے ہیں، طاقت بھی ہے ان کے پاس، ہجرت کر بھی سکتے ہیں، پیسہ ٹکا ان کے پاس ہے، پھر نہیں جانتے تو اللہ کریم کے فرشتے ان کو کہتے ہیں کہ اولئک مأواہم جہنم، ان کا جہنم ٹھکانہ ہے، وہ اسی ظلم و ستم کے بھی وہ پیکر بنے رہیں گے اور پھر یہی وہ مریں گے، تو جس وقت وہ یہاں سے مریں گے تو وہ سیدھا جہنم کے اندر داخل ہوں گے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ لیکن اللہ کریم نے فرمایا جو کمزور لوگ ہیں، معذور ہو گئے، بوڑھے لوگ ہو گئے، یا پھر عورتیں ہو گئیں، اسی طرح بچے ہو گئے، وہ ان کو کوئی راہ دکھانے والا بھی نہیں ہوتا، یا پھر وہ طاقت نہیں رکھتے جانے کی، وہ اسی جھونپڑی میں اسی کچے مکان کے اندر رہتے ہیں، تو اللہ کریم فرماتے ہیں جس طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، انہوں نے اور ان کی والدہ نے ہجرت نہیں کی تھی، ابھی بچے تھے تو وہ مکہ کے اندر ہی رہ گئے، مدینہ نہیں گئے۔ اور بعض لوگ تو ایسے تھے کہ جس وقت جہاد کا ذکر آیا تو غزوہ بدر جس وقت ہوئی تو وہ کفار کے ساتھ مل کر ان کی تعداد بڑھانے کے لیے آ گئے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس وقت مدد آئی بدر کے موقع پر تو اس وقت کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فوجیں فرشتوں کی نازل ہوئی اور جوں کا توں ہو گیا، جس وقت لڑائی کے اندر ان کی تعداد 313 تھی اور آگے سے ہزاروں کی تعداد تھی، سارے کے سارے ڈھیر ہوتے گئے، تو اس وقت فرشتے جس وقت ان کچے مسلمانوں کے پاس آئے جس وقت روح قبض کرنے کے لیے، تو اس وقت وہ پوچھتے ہیں کہ بھلا تم بھی ان کے ساتھ کیوں مل کر لڑ رہے ہو؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ اتنی طاقت بھی ہے تم چلے جاتے وطن چھوڑ کر، مدینہ امن کے ساتھ رہتے، وہاں تمہیں یہ بھی مجبور کوئی نہ کرتے مسلمان کہ تم اب جہاد کے لیے نکلو، اب تم مارے جا رہے ہو تو لہٰذا چون کرنے کی بھی اجازت تمہیں نہیں ہے، اب تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ اولئک مأواہم جہنم، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن ان میں سے عبداللہ ابن عباس اور ان کی والدہ جو تھی وہ بوڑھی عورت تھی
اور ابن عباس بھی بچے تھے، انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیحدہ آیت کریمہ نازل کر کے قانون بنا دیا کہ یہ کمزور لوگ جو ہیں یہ ان چیزوں سے ہجرت اگر نہ بھی کریں تو یہ مستثنا ہیں، علیحدہ ہیں، الگ ہیں۔ لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، ان کو کوئی راہ دکھانے والا بھی نہیں ہے اور ان کے پاس کوئی ہیلا، کوئی بہانہ بھی نہیں ہے کہ ہم کس طرح سمجھ جائیں۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ ایسے قسم کے لوگ ہیں کہ امید ہے شاید اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، ان سے درگزر کر دے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کا تقاضا ہی یہی ہے کہ اللہ کریم عفواً معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا بھی ہے، غفورا اور بخشنے والا بھی ہے، گناہوں کو بھی معافی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور غلطیوں کوتاہیوں پر اللہ کریم درگزر کرنے والا بھی ہے۔ لہذا اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جو شخص بھی اللہ کی راہ کے اندر ہجرت کرے، ہجرت کی فضیلت اللہ کریم نے بیان فرما دی، اور ہجرت کرنے کے دوران وہ لوگ اس بات کے اندر آ جائیں کہیں راستے کے اندر مر جائیں گے تو کہاں جائیں گے۔ یہ آج کل کے لوگوں کا بڑا مسئلہ بن چکا ہے، بڑا ایشو آ گیا ہے کہ ایک انجانا خطرہ مول رہ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سفر کے دوران ہمارے اوپر موت آ گئی تو کیا ہوگا، کیا بنے گا، ہمارا جنازہ پڑے گا کون، ہم تو لاوارث ہی دفنائے جائیں گے۔ یہی تو لوگوں کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم فرماتی ہیں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو شخص بھی اللہ کے راستے کے اندر وطن کو چھوڑ دے، کنبہ قبیلہ کو چھوڑ دے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دے، اپنے وطن سرزمین کو چھوڑ دے، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، اللہ کریم فرماتے ہیں اور پائے وہ، اللہ کریم فرماتے ہیں یجد فی الارض مراغما کثیرا، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں رہنے کے بہت جگہ اور گنجائش پائے گا۔ یہ نہیں کہ زمین ان کے لیے تنگ ہو جائے گی، زمین ان کو راستہ نہیں دے گی، زمین ان کو مکان اور رہنے کے لیے جگہ نہیں دے گی، بلکہ اللہ کریم فرماتی ہیں مراغما کثیرا وسعا، اور بہت ہی وسعت وہ زمین کے اندر پائیں گے۔ ایک علاقے کو چھوڑ دیا، یہ نہیں کہ بس اور جگہ ہی نہیں ملی، کسی بنجر اور ویران زمین پر ہی چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی وسیع زمین ہے، لہذا زمین کے اندر وہ جگہ پا لیں گے۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، اور جو شخص اپنے گھر سے نکل جاتا ہے اس غرض سے کہ مہاجرن الی اللہ ورسولہ، اللہ کریم فرماتے ہیں کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو گھر بار کو چھوڑتے ہیں کسی کی وجہ سے، کوئی کسی کو یا اپنا گھر کو بیچتا ہے، اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، کسی اور علاقے میں جاتا ہے اپنے پڑوسی سے تنگ آ جانے کی وجہ سے، کوئی کسی وجہ سے چھوڑ رہا ہوتا ہے گھر کو، کوئی کسی کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہاں جو اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہو اپنے گھر کو اور اللہ کے رسول کے لیے چھوڑ رہا ہو، مہاجرن الی اللہ ورسولہ، اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف چھوڑنے والا وطن ہو، ثم یدرکہ الموت، پھر یہ گمان نہ کرے کہ میں ضائع ہو جاؤں گا، میرا پیچھے ولی وارث کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ثم یدرکہ الموت، پھر اس کو راستے کے اندر موت آ جائے، یا وہاں جہاں ہجرت کر کے جا چکا ہے وہاں اس کا کوئی جان پہچان رکھنے والا کوئی نہیں، وہاں اس کو موت آ جائے، فقد وقع اجرہ
علی اللہ، تو اس کا جو اجر ہے وہ واقع ہو چکا ہے اللہ پر۔ کیوں اللہ کریم نے فیصلہ کر دیا ہے جو میری خاطر، میرے رسول کی خاطر ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائے، اور ہجرت فرض ہے، ہجرت کر کے وہ علاقہ اپنا چھوڑ کر گئے غیر آباد علاقے کے اندر چلا جائے، اللہ کریم نے فرمایا اس کا اجر واقع ہو گیا۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کیونکہ اللہ کریم بخشنے والا بھی رحم کرنے والا بھی ہے۔ تم لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے، تم لوگوں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے، تم لوگوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت رکھنے کی وجہ سے تم لوگوں نے ہجرت کر لی، اپنا علاقہ چھوڑ دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پھر تمہارے اوپر موت بھی آ گئی، میں اللہ کریم تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما کے تمہیں سیدھا جنت الفردوس کے اندر مقام عطا کر دوں گا۔ یہ رتبہ ہے ہجرت کرنے والوں کا۔ اللہ کریم نے فرمایا دنیا کے اندر جہاد سے پہلے ہجرت فرض تھی، اور جہاد کرنے کے بعد بھی، جس وقت جہاد فرض ہوا اس کے بعد بھی ہجرت فرض ہے، اب بھی فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی ظلم و ستم کی چکی کے اندر پس رہا ہے، پڑوس والے ظلم کر رہے ہیں، علاقے والے اس پر زیادتی کر رہے ہیں، اس کو حقیقی قانون نہیں مل رہا، اس کی قانون ورزی کے خلاف ہو رہا ہے، ضابطے اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، تو پھر اس انسان کو چاہیے کہ ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کے اندر، ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک کے اندر ہجرت کر جائے، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا ایک دار الکفر سے دار الاسلام کے اندر جانا، اس کا بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا جو اس طرح ظلمانہ حرکات سے بچ کر وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر وہ کسی اور علاقے میں چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر و ثواب اللہ پر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ اور یہی نہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، میں اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت بھی نازل کروں گا اور اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ صرف ہجرت اس کی کسی چیز کے لیے نہ ہو، کسی اور مقصد کے لیے نہ ہو، بلکہ ہجرت ہو تو اس کی اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کی خاطر ہو، ایمان کی خاطر ہو، اسلام کی خاطر ہو، تب اس لیے اس کی جو ہجرت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کا مستحق بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔